لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین نہایت ہی واجب الاحترام ہماری آج کی اس محفل پاک کے میزبان مکرم مجاہد اہل سنت اسیر ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا محمد ذوالفقار حیدری صاحب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع نہایت ہی واجب احترام لائق صد عزت و تکریم صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ محمد جابر ماجد حیدر صاحب سبحان اللہ دامن برخاتم العالیہ رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جنگ نہایت ہی واجب احترام صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ سید ظاہر حسین شاہ سبحان صاحب اللہ رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان تحصیل سنبدال نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق اسیر ناموس رسالت مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان قادری صاحب رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان مجاہد اہل سنت عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شوکت رضوی صاحب رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اور نہایت ہی واجب الاحترام اسیر ناموس رسالت عزت مآب جناب سردار محمد اصغر صاحب رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان تحصیل انڈی گیٹ و دیگر مقتدر علماء کرام ارباب علم دانش میرے بزرگ اور دوستو میرے سٹیج پر دائیں بائیں جلیل القدر علماء تشریف فرما ہے اور ایک کثیر تعداد ہے ان چمکتے ہوئے چہروں کی چند ایک آباب کے اسماء گرامی میں نے لے لیے ہیں باقی قبلہ امیر مجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ ہم نام لے نہ لیں آپ جن کے لیے آئے ہیں وہ آپ کے دلوں کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے آج جامعہ غوثیہ مہریہ کی وہ عظیم طلباء جنہوں نے قرآن حکیم کے نور کو اپنے سینوں میں سمویا ہے
آج کی بابرکت گھڑیوں میں ان کی دستار بندی کی تقریب بھی ہے، شب برات بھی ہے، اور جلسہ کوئی بھی ہو قربان جائے اس بین شیر والے بابے پر جس نے سیاست کو اتنا پاکیزہ کر دیا ہے کہ شب برات کا جلسہ بھی سیاسی جلسہ ہو رہا ہے۔ اصل تبدیلی تو یہ ہے، آج کی رات میں نہ پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے، نہ نون لیگ کا جلسہ ہے، نہ بلے والوں کا جلسہ ہے۔ آج کی رات پاکستان کے قریے میں جلسہ ہے، ایک ہی جماعت ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ سارے لوگ مجھ سمیت البتہ گھر سے نہیں چلا، اور فیس بک پہ سب نے معافیاں مانگی یا نہیں مانگی؟ جی۔ لیکن ایک معافی کسی نے نہیں مانگی جو اصل معافی ہے، رواجن معافی سب نے مانگی، اس پر آگے بات ہوگی۔ مجھے معاف کر دیا جائے جاننے انجانے میں، اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، جاننے انجانے میں دل دکھایا آپ نے جن دنیا داروں کا، ان سے معافی تو ہے۔ اور ممتاز قادری کے قاتلوں کو ووٹ دے کر رسول اللہ کا جو دل دکھایا، اس کی معافی کون مانگے گا؟ اللہ اللہ اللہ، کیا اس کی معافی کون مانگے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معافی کون مانگے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لعنتیوں نے آپ کی گستاخی کو اس ملک پاکستان سے رہا کروایا، میں اب بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، یہ معافی کون اور کب ہم مانگیں؟ آج مساجد بند ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہے مساجد بند؟ اور مساجد کا اختیار لیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے علاقے میں وہ اوقاف والوں کی طرف سے فارم آیا یا نہیں آیا؟ راولپنڈی میں آنے شروع ہو گئے، اور وہ علماء کرام جو ہم سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، وہ بھی مسجدوں میں اپنا لگوا رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، اور یہ بات یاد رکھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بن دیکھے جو سودا ہوتا ہے اس کی قیمت اور ہوتی ہے، دیکھ کر سودے کی قیمت اور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہارون الرشید کا گزر ہوا تو دیکھا، حضرت بالوت دانا اللہ کے ولی تھے، مشہور تھے، ریت میں گھروندے بنا رہے ہیں۔ یہ بچے نہیں کرتے ریت سے، ریت میں گھروندہ بناتے ہیں۔ ہارون الرشید کا قافلہ گزرا، ملکہ صاحب تھی، اس نے کہا بالوت کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے
جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کیا قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا 10 درہم۔ ملکہ نے دیے، لے لیا، آگے چلے گئے۔ بادشاہ نے کہا تو بڑی بے وقوف ہے، یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، اور 10 درہم تو نے ضائع کر دیے۔ رات ہوئی، بادشاہ سویا، خواب کیا دیکھتا ہے کہ بڑا خوبصورت عالیشان محل ہے، اس کے دروازے پر اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ اندر جانے لگا، دربان نے روک دیا، کہا تو اندر نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا میری بیوی کا ہے، اس نے کہا بے شک تیری بیوی کا ہے، تو نہیں اندر جا سکتا۔ بادشاہ کی آنکھ کھلی، سمجھ گیا غلطی بہت بڑی ہو گئی۔ صبح ہوئی، واپس آیا، پھر اسی مقام پر حضرت بالوت کو دیکھا، آپ پھر گھروندے بنا رہے۔ کھانا لوگ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ آپ نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کہنے لگا کتنی قیمت دو گے؟ بالوت نے کہا 10,000 درہم لوں گا۔ بادشاہ نے کہا کل میری بیوی کو 10 درہم میں، آج 10,000۔ قربان جائے بالوت کے جواب پر۔ انہوں نے کہا تیری بیوی نے میں نے دیکھے خریدا تھا، تو رات کو جلوہ دیکھ کر خرید رہا۔ واہ سید بادشاہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اچھا ہم تو بے وقوف لوگ ہیں، لبیک والے، ہم شدت پسند ہیں جی، ہمارا نمبر تو آنا بعد میں، امن پسند پہلے آگے بڑھتے میں۔ جی، اب کئی علماء کرام مجھے فون کر رہے ہیں، اچھا جی آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کیا ہوا؟ مسجد حکومت نے لے لی، کمیٹی سے لے لی، مسجد بیچ دی، قانون پڑھا نہیں، یہی تو بات ہے۔ اس قوم کو جائز اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ قوم گلی بجلی نالی سویداش کی بات کرتی رہے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر اور مرکزی حکومت نے جو اوقاف کا بل پیش کیا ہے اسے پڑھو تو صحیح نا۔ اس میں لکھا کیا ہے؟ اس میں پہلی بات یہ لکھی ہے کوئی مقتدی صاحب اٹھ کر علامہ ذوالفقار حیدری صاحب کے خلاف درخواست دیتے ہیں، آج انہوں نے تقریر صحیح نہیں کی، میرے جذبات مجروح ہوئے ہیں، پولیس نے انہیں گرفتار کر لینے ہیں اور 6 مہینے تک تو یہ اپیل نہیں کر سکتے۔ ہائے ہائے، 6 مہینے بعد یہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے نا، کمیٹیوں کو تو کوئی پرواہ نہیں، بیشک گرفتار کرے، جی، لیکن کمیٹیاں بھی خیر منائیں، آپ کا اختیار بھی فارغ ہوتا جا رہا ہے۔ بس صدر صاحب آخر چلو مولوی مخدوم صاحب گرفتار ہو گئے، جابر صاحب گرفتار ہو گئے، تو ہماری یہ شیما ایڈمنسٹریٹر جو مقرر کیا جائے گا وہ مسجد مدرسے کی پراپرٹی جب چاہے جس وقت چاہے بیچ سکتا ہے۔ اللہ، اب لوگ رو رہے ہیں اور پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، ہم نے تو ایک پیر صاحب کو بھی روتے ہوئے دیکھا۔ جی، آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اور کسی نے تو کہتے ہیں پوچھا ہے حریم شاہ تقی نے سارے اکڑے آندھی تک نہیں، جی، جی، ویڈیو وائرل ہوئی۔ جی بہت بڑی دردا، سجادہ نشین کہاں کے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین، ہاں جی، ان کی ویڈیو 4-5 دن پہلے وائرل ہوئی۔ ایک ایڈمنسٹریٹر ہے، 3-4 پولیس والے ہیں، سجادہ صاحب احتجاج کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر نہیں جانے دیا جا رہا، ہماری رسومات ہیں، انہیں ہم نہیں پورا کر سک رہے، اور 60 پیر صاحب اعلان کرتے ہیں جناب عثمان بزدار صاحب یہ نہ ہو جہاں پر بہت بڑا بلنڈر ہو جائے۔
اچھا بلنڈر کا مطلب کیا ہے؟ ہم جیسا بیوقوف ہوتا ہے وہ تو سیدھا کہتا ہے تو نہ دیں گے. ہاں جی حضرت صاحب نے ذرا انگریزی میں مؤذب بات کی. جناب بلنڈر ہو جائے گا تو میں نے ایک ساتھی دور کیا، میں نے کہا حضرت صاحب کو کہو شراب عمل کا درد دیتا ہے. واہ جی واہ. پیار سے بات کریں. جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ کے ولیوں کی اولاد ہیں. بابا جی کو دعا تو 1000 میل دور سے بھی پہنچ سکتی ہے. دربار پر نہیں گئے کوئی بات نہیں، آپ کو دربار سے نکال دیں کوئی بات نہیں، آپ جنگل میں جا کر بیٹھ جائیں وہاں منظر بن جائے گا. لیکن حضرت صاحب کہتے ہیں یہ میری روایات کے خلاف ہے، ہمیں رسومات نہیں پوری کرنے دی جا رہی. اگر یہ مولوی اور پیر ناموس رسالت سے غداری نہ کرتے آج مسجدیں بھی بن جاتی، ان کی درگاہیں بھی بن جاتی. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس لیے نمبر سب کا آنے والا ہے. پہلے مولویوں کا آئے گا، ہم مولوی بیوقوف ہوتے نا تھوڑے، پیر ذرا مہذب ہوتے ہیں. جی پیروں کا بات میں انہوں نے پتا ہے جیل بھی یہ مولوی کاٹ سکتے ہیں، پیر تو جیل نہیں کاٹ سکتے. جو بیچارے ایئر کنڈیشن کمروں میں رہے، جن کے واش روموں میں بھی ایئر کنڈیشن لگے ہوں، ہیٹر لگے ہوں، انہیں کیا پتا ہے فیض آباد کی سڑک پر یا بستہ راتوں میں لیٹ کر نیند کیسے آتی ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول سب نبی جن فاضلو، سب نبی جن فاضلو، سب نبی جن فاضلو، سب نبی جن فاضلو. اس بھی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار. اس بھی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار. اور یہ پہلے سنیوں کا رویہ کیسا رہا؟ یہ نہیں سمجھتے پر یہ حلوے کھانے والے ہیں، گیاریاں کھانے والے، نعتیں پڑھنے والے. کہ شیخ رشید احمد صاحب بھی تو 4 دن پہلے نہیں کہہ رہے تھے جی یہ بریلوی مائنڈ سیٹ جو ہے بس یہ نعتیں پڑھنے والے یہ پہلی دفعہ اگریسو ہوئے. ہاں جی ہوئے نہیں، بابے نے اگریسو کیا ہے. بے شک سبحان اللہ. ہوئے کہاں؟ یہ تو رب نے ہم پر کرم کیا ہے کہ خادم حسین کو کسی اور مسلک میں پیدا نہیں کیا، محمد عربی کے غلاموں کے مسلک میں پیدا کیا. اور یہ بات یاد رکھنا، یہ بڑی کمزور سوچ ہوتی ہے. اچھا جی آپ کی سیٹ کسی کے ساتھ اتحاد کر کے ہی بن سکتی ہے. کیوں بن سکتی ہے؟ ہم محنت کریں گے، سبحان ہم اللہ خیرات کی سیٹ میں لیں گے. سبحان اللہ. خیرات کی سیٹیں لیے ہوئے بڑے پیر مولوی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. جی جی ناموس رسالت کی ایک بات بھی نہیں کر سکتا. ہم 20 سال بعد آئے لیکن آئیں گے اپنے زور بازو پر آئیں گے. آئیں گے ہم اپنے زور بازو پر. اگر کسی سے سیٹ لینی ہو تو میرا موبائل ابھی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. 4 دن پہلے کس وزیر نے ہمیں فون کیا واہ آپ سیٹ کراچی کی لے لیں 10 کا کی ہمیں دے دیں. واہ ہم نے کہا نہیں، واہ سبحان اللہ سبحان صرف اسمبلی تو ہمارا مقصد ہی نہیں. اللہ. ہم نے تو حضور کی سے تو ناموس پر پہریداری کا فریضہ سر انجام دینا. عالم کفر آج اگر اس پوری دنیا میں کسی جماعت سے خائف ہے تو فقط وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک
آپ کو اندر سے بیدار کریں. آج مجھ سے ایک ہر بندہ دعائیں مانگ لے گا، رو رو کر دعائیں مانگے گا، لیکن یہ دعائیں تب ہی قبول ہوں گی جب تعلق تاجدار مدینہ سے سچا اور سچا ہوگا. حضور کی کرم نوازی تب ہوگی. ان بابرکت ساعتوں میں آج لوگوں کو یہ بڑا تکلیف ہے کہ مولوی مسجدوں میں سیاست کو لے آئے، اور مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے؟ جب تک سیاست مسجد میں تھی اور مولویوں کے پاس تھی، اہل اقتدار میں یا تو ابو بکر صدیق آئے یا عمر فاروق آئے یا عثمان غنی مولا علی آتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ مسجدوں سے آپ نے باہر اسے نکالا ہے تو تب. اور اتحادوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ جو مفادات کی خاطر اتحاد ہو ان کا وہی حال ہوتا ہے جو پی ڈی ایم کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے. جی جی. نجات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرے داری کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. مولویوں اور پیروں نے ساری عمر رسول اللہ کے نام پر کھایا، اور جب وقت آئے بندہ وہاں سے بھاگ جائے. یہ بات یاد رکھنا، اگر ہمارے مقتدیوں نے اللہ رسول کو جواب دینا تھا تو ہم مولویوں نے پہلے اللہ رسول کو جواب دینا. سبحان. ساری عمر لوگوں کو یہ باتیں سنائی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو پھر ہم مسجد کمیٹی کا خیال کرتے رہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے. ہوتی ہے تو ہو جائے. جب اللہ کی ذات پر توکل ہو، رب کائنات اس بندے کو محروم فرماتا ہی نہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. علماء بیان فرماتے کہ ایک شخص بڑا تنگ دست تھا، کام کاج بھی نہیں تھا، گھر میں فاقے آ گئے. بیوی نے کہا یہاں کام نہیں ملتا، شہر چلا جا، وہاں کوئی کام کاج کر لے. بیوی کی بات مان کر شہر چلا گیا. جہاں کام ملنے کی امید تھی وہاں گیا، کام نہ ملا. اس نے کہا ویسے جو وقت گزارنا ہے چلو آؤ مسجد میں جاتے. مسجد میں چلا گیا، سارا دن اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا. شام کو خالی ہاتھ واپس گھر لوٹ آیا. بیوی نے کہا کچھ لایا ہے؟ کہنے لگا اگر کہا کہ کچھ نہیں لایا، آج کام نہیں ملا، اس نے تو چھوڑنی نہیں جان. یہ کہے گی تو ہے یہ ہڈ حرام، نہ گاؤں میں کام نہ شہر میں کام، تو کام کرنا ہی نہیں چاہتا. اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اسے تسلی دیتا ہے. کہنے لگا جس کا کام کیا نا کام ختم نہیں ہوا. مالک نے کہا ہے کل کام ختم کرنا، دونوں دن کی مزدوری گھٹی میں تجھے دے دوں گا. سبحان اللہ. رات گزر گئی، دوسرے دن صبح پہ آیا شہر میں اتفاق سے، کام پھر نہیں ملا، لیکن رب سے تعلق توڑا نہیں. ہم تو 4 دفعہ دروشی پڑھ لیں چلو یہ کام وہ ہے نہیں. مخدوم ذوالفقار حیدری صاحب نے بتایا تھا 100 دفعہ دروشی پڑھنا ہے، بانڈ نکل آئے گا، نمبر لگا ہی کوئی نہیں، چلو دروشی پڑھنا ہی نہیں. مسجد میں چلا گیا، آوازاری گناہوں کی معافی، رب کا ذکر و اذکار. شام کو پھر خالی ہاتھ گھر. بیوی نے کہا کچھ لایا ہے؟ کہنے لگا کام ختم نہیں ہوا. مالک نے کہا ہے کل کام ختم کرے گا تو 3 دنوں کی مزدوری گھٹی میں تجھے دے دوں گا. اس امید پر صبح اٹھا کہ رب کی بارگاہ سے میں مایوس نہیں ہوں، آج ضرور رب کائنات مجھے کچھ عطا کرے گا. گھر سے چلنے لگا. بیوی کو کہا تھیلا کچھ دے دے، شام کو کچھ لاؤں گا. بیوی نے تھیلا دے دیا. گیا بازار میں، جب اتفاق دیکھے کام پھر نہیں ملا. مسجد میں پھر چلا گیا، پھر ذکر و اذکار، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی. شام کو واپس ہونے لگا، خیال کیا آج تو گھر سے تھیلا لایا تھا، کیا لے کر جاؤں؟
سے ریت بھری توڑے میں، تھیلے کو بند کیا اور اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ دروازے پر دستک دی، بیوی دوڑتی ہوئی آ گئی، کہا تو کس خوشبخت کا کام کرتا رہا ہے؟ جس کا تو کام کرتا رہا ہے اس نے ایک بکری گوشت کی اور ایک تھیلی اشرفیوں کی بھیجی اور تیرے لیے پیغام چھوڑا ہے، میرا کام اسی طرح جاری رکھ، میں تجھے اس سے زیادہ عطا کروں گا۔ مسجد کے باہر سے ریت بھر کر لایا، بیوی نے کہا تھیلے میں کیا ہے؟ فوراً منہ سے نکل آیا آٹا ہے۔ بیوی نے تھیلا کھولا، اللہ نے ریت کو آٹے میں بدل دیا۔ آج ہماری عبادتیں جو ہیں وہ ریاکاری سکھا دی ہیں۔ بندہ حج بھی کر کے آتا ہے، ایئرپورٹ سے اترتا بعد میں ہے، تختی پہلے لگ جاتی ہے الحاج صاحب آ گئے، اور بعض لوگوں کے نام کے ساتھ حاجی نہ ہم بولے وہ تو ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں۔ اور بھائی حج کیا ہے تو اللہ رسول کی رضا کے لیے کیا ہے، تو ہم پر احسان کو نہیں کیا۔ ریاکاری سے عمل جب پاک ہو اللہ اس عمل کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی رات میں رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہے، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی رقم کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر رب کائنات گناہگاروں کو اس رات بخش دیتا ہے، جہنم سے انہیں آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن آج کی رات میں ماں باپ کا گستاخ نہیں بخشا جائے گا، شراب پر ہمیشگی کرنے والا نہیں بخشا جائے گا، زنا کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، آج لوگ اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں 1 لاکھ روپے میں نے اپنے پیر صاحب کو نذرانہ پیش کیا ہے، 35 لاکھ میں محفل نعت کرا دی ہے، اور ابا جی گاؤں میں بکریاں چرا رہے ہیں، یا نہیں آتی؟ پیر کو دینا پیسہ ضروری نہیں، پیسہ ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کیا پیغام ہے، سبحان اللہ۔ بات یاد رکھنا، ماں باپ کا جو گستاخ ہے علماء تشریف فرما ہے وہ کبھی بھی نہیں بخشا جائے، جب تک ماں باپ اسے معاف نہیں کریں گے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک ساتھی ہے، روح نہیں کر رہی۔ مفتی محمد امین صاحب نے یہ سارا واقعہ اپنی کتاب میں نقل کیا، فیصل آباد والے جو سید حسن صاحب کی بات نے گرام، روح اس کی نہیں نکل رہی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا بڑی مشکل میں ہے، آپ نے اور کوئی سوال نہیں کیا، فرمایا اس کے والدین ہیں، عرض کی حضور باپ فوت ہو گئے، بوڑھی ماں ہے اس کی، فرمایا اسے بلا کر لے آؤ۔ ماں آئی، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی سوال نہیں کیا، آپ نے فرمایا بڑھیا بتا تو اسے معاف کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ وہ رو پڑی، عرض کی حضور دور جاہلیت میں اس نے مجھے ایک دفعہ تھپڑ مارا اور میری آنکھ ضائع ہو گئی، میں اس سے بڑی ناراض ہوں۔
حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کیا حکم دیا؟ کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ۔ بڑھیا نے کہا حضور آپ کیوں لکڑیاں اکٹھی کروا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تک تو معاف نہیں کرے گی رب اسے جہنم کی آگ میں جلائے گا، میں دنیا میں اسے نشان عبرت بنانا چاہتا ہوں۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، ماں رو پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو اور اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ان کی زبان پر فوراً کلمہ جاری ہوا اور ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ یہ مقام ہے ماں باپ۔ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، انا فی الصلاۃ العشاء، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا تنادی یا محمد، وہ مجھے پکارتی لاجبتھا لبیک، اور میں لبیک کہہ کر ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ماں منع کر کے گھر سے باہر نہیں جانا، ہم چور دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ باپ منع کرتے فلاں شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں، اس کا کردار ٹھیک نہیں، بیٹا جو ہے وہ دوست کی مانتا ہے، باپ کی نافرمانی کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اور کانوں سے نہیں دل کی کھڑکیاں کھول کر سنو کہ ماں باپ کا گستاخ جو ہے وہ پکا جہنمی ہے، کبھی بھی نہیں بخشا جائے۔ لیکن یہ تعلیم آکسفورڈ پڑھنے والوں کو نہیں حاصل ہو سکتی۔ اللہ اللہ۔ ماں باپ کا مقام کیا ہے یہ رب کا قرآن بتاتا ہے، نبی کا فرمان بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آکسفورڈ کا سلیبس آپ جنہیں پڑھاتے ہیں نا، وہ پنڈی اسلام آباد میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، ابا جی دیہات سے آ گئے ملنے کے لیے، تو بیٹا جب انگریزی بولنے لگ پڑے اور پنڈی میں رہ رہ کر رنگ اس کا گورا ہو جائے اور 3 پیس سوٹ پہن لے اور کسی بینک کا مینیجر بن جائے، بیوروکریٹ بن جائے، ٹیکنوکریٹ بن جائے، اب اسے دھوتی والا ابا جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہتا ہے ابا جی آپ دھوتی بھی پہنتے ہیں اور رنگ بھی آپ کا کالا ہے، چونکہ میرے بڑے ہائی اسٹینڈرڈ کے مہمان آ رہے ہیں، آپ ذرا سرونٹ کوارٹر میں چلے جائیں۔ جی۔ اور ایسا ہم نے دیکھا، میں تو کیسے الو کے پٹھے کو بھی جانتا ہوں جس کا باپ تھا اور ہمیں کہتا رہا میرا چاچا ہے، ہائے 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 ہائے۔ سب کا باپ، اور وہ الو کا پٹھا کہتا کہ میرا چاچا ہے۔ یاد نہیں آتی؟ یہ مقام کیا ہے؟ یہ مقام رسول اللہ نے بتایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہم نے دیکھا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ملنے کے لیے ایک عورت آئی، حضور نے اپنی چادر بچھا دی اور عورت کو چادر کے اوپر بٹھا دیا۔ ہم نے دیکھا کہ عورت بڑے پیار سے حضور سے باتیں کر رہی ہے، بڑے ہی پیار سے۔ تاجدار مدینہ بھی بڑی عزت و تقریب سے پیش آئے، جانتے ہوئے اسے تحائف دیے۔ صحابہ فرماتے جب تک ہماری آنکھوں سے وہ اوجھل نہیں ہو گئی تاجدار مدینہ دیکھتے رہے۔ جب واپس آئے ہم نے کہا حضور یہ کون خوش نصیب تھی آپ اتنے پیار سے اور اتنی عزت و تقریب سے جس کے ساتھ مل رہے تھے؟ حضور نے فرمایا میرے غلاموں یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ جس نبی نے رضائی ماں کی اتنی تعظیم کی ہے، حقیقی ماں کی کتنی تعظیم کی۔ لیکن بات یہ ہے آج ہم نے تعلیم ایسی پڑھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے ماں باپ تو جائے ہیں، انہیں کیا پتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے، عرض کی یا اللہ جنت میں میرا ہم نشین کون ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جنت میں کون ہوگا؟ جبریل امی آئے، فرمایا جواب آیا ہے فلاں علاقے کا ایک کسائی ہے وہ آپ کا ہم نشین ہوگا۔ آپ چلے کے دیکھوں کیا کام کرتا ہے، کون سی نیکی ہے؟ کہے دیکھا اپنی دکان پہ جاتا ہے، گوشت بیچتا ہے، شام واپس ہو گیا سمجھ نہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن
آپ اس کے گھر چلے گئے. آپ نے ارشاد فرمایا تو اللہ کے بندے تو کون سا نیک کام کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی اور تو کوئی نیک کام نہیں، میری گھر میں میری بوڑھی ماں ہے، چل وہ نہیں سکتے، ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے. میں جب شام کو واپس آتا ہوں کھانا بنا کر اپنی ماں کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہوں تو میری ماں مجھے ایک دعا دیتی ہے، بیٹے اللہ تجھے موسیٰ کو ہمنشی کرے. آپ نے کہا تجھے مبارک ہو، تیری ماں کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا. ولی تو آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ دائیں بائیں پھرتے ہیں، باہر کی بیعت ہونا ضروری ہے پر اللہ ماشاء اللہ کا واسطہ ہے. مشائخ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم نے سیدھی بات کر لی. یہ تو سب فراڈ ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ بھی ایک بندہ رہ گیا تو رہ گیا. باقی نہ مریدوں کی نیتیں ٹھیک ہیں بیعت ہونے کے بعد، نہ پیروں کی ٹھیک ہے بیعت کرتے ہوئے. مرید اس لیے مرید ہوتا ہے حضرت صاحب کے حکومت کے کس ڈاکو کے ساتھ تعلقات ہیں جی، تاکہ میں ڈاکہ ماروں تو حضرت صاحب میری کچھ پناہی کریں. میں کوئی پرمٹ لے لوں اور پیر صاحب بھی اسی لیے مرید کرتے ہیں چلو 4 نذرانے کے پیسے فالتو آ جائیں گے، باقی تصوف کے لیے اور جب تک اپنی اندرونی صفائی کے لیے اور جب تک امت جو ہے حقیقی اللہ کے تعلق کے لیے بیعت ہو رہی تھی، اللہ نے پیر بھی پیر میرے علی شاہ جیسے پیدا کیا، کئی پیر سیال جیسے پیدا کیے، کئی پیر پٹھان جیسے پیدا کیے، کہیں میرے شریف والے جیسے عظیم شخصیات کو اللہ نے پیدا کیا. جب ہماری نیتیں بدل گئی، اب کوئی پیر پنجے سرکار ہے تو وہ کیڑی سرکار ہے. جی، جتنے فراڈی تھے وہ سب پیر بن گئے، اللہ معاف کرے. جتنے نجومی تھے وہ سارے، اور قوم نے اس کو خلق مند کر دیا ہے. یہ بات یاد رکھنا، ہر شخص کے گھر میں 2 ولی موجود ہیں. کسی پیر کے چہرے کو دیکھنا ثواب نہیں، لیکن تاجدار مدینہ نے فرمایا باپ کے چہرے کو اگر محبت سے دیکھو گے اللہ حج کے برابر ثواب عطا فرمائے. آپ کی تو محبت ہے لیکن ہر دن سے بعد سوٹ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ماں باپ سے دعا کریں، خدمت کریں. ضروری نہیں 1,00,000 روپیہ آپ کی تنخواہ ہو تب 10,000 بھی بیٹا کماتا ہو نا، اور اگر بیچ میں سے 500 بھی ماں باپ کو دینا، ماں باپ کا سر بھی فخر سے بلند ہو جاتا ہے، دعائیں بھی دیتے ہیں اور وہ 500 پھر جمع بھی اولاد کے لیے ہی رہتا ہے. ہم لوگوں نے تو ماں باپ کی تعلیم نہیں کی. ہمارے معاشرے میں اب وہ احترام ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم آج سے 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو ماں باپ کے سامنے مرد جو ہے، مرد نوجوان بیٹا، وہ بھی سر ننگا نہیں کرتا تھا، سر پہ چادر رکھ لیتا تھا، رومال رکھ لیتا تھا، ٹوپی پہن لیتا تھا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج مرد تو مرد، بیویوں کے بھی آج جسم گھروں میں ننگے ہو گئے. شادیوں پہ جو طوفان بدتمیزی ہے اور فیشن کے آگے ہم سب سرنگوں ہو گئے. اسی لیے آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم نے اپنی روایات کو، اپنی اقدار چھوڑا ہے اور دین کو پسے کچھ ڈالا. نہیں جی لوگ کیا کہیں گے. اور ہم نے یہ کہا کہ حضرت صاحب کے بیٹے کی شادی پر اگر ڈانس ہو گیا ہے تو میل پر ہو گیا تو کون سی بات. جی، بڑا پیغام ہے شاہ جی، سبحان اللہ. ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، نہ میں نے آپ کی قبر میں آنا ہے، نہ کسی پیر میں آنا ہے، نہ کسی مولوی نے آنا ہے. کسی نے آنا کھڑا ہو کر بتا جب نے آنا قبر میں
حضور سے وفا کرے. کسی سیاسی نے آپ کی خبر نہیں آنا. ان لوگوں کی ساری مدار لگا کر ان کی چاپلوسیاں کر کے بات یہ ہے نظریہ وہ سچا ہوتا ہے جو دشمن بھی مانے. کیپٹن صفدر نے بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا یا نہیں لگایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. 10 کے الیکشن میں لگایا یا نہیں لگایا؟ اور ابھی 4-5 دن پہلے کراچی میں پی ٹی آئی والوں نے لگایا یا نہیں لگایا؟ اس کا مطلب ہے درد ہو رہا ہے. جی جی کہتے جی یہ بینک والے کہاں سے آ گئے؟ یہ نعرہ تو ہم بھی لگانے والے ہیں. ادھر جی دعویٰ کرنا اور ہے اور عمل کرنا اور ہے. اسلام کا دعویٰ تو صدیق اکبر نے بھی کیا اور عبداللہ بن ابی نے بھی کیا. اچھا آج ہمارے بڑے سادے لوگ ہیں, بڑے عجیب لوگ ہیں. کوئی فراڈیا پہلو کیا داتا صاحب چلا جائے, پاک پتن چلا جائے, کسی پیر صاحب کے پاس چلا جائے, ہمارے سنی وہ جی اس نے اسلام پڑھا ہے. اچھا جی پھر وہ جی پیر صاحب کے پاس چلا جائے. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ وہ جی وہ سنی ہو گیا ہے. میں نے کہا مجھے بتاؤ پیر کا مقام بڑا ہے یا رسول اللہ کا بڑا ہے؟ عبداللہ بن ابی کی نماز آج بھی کسی پیر مولوی کے پیچھے نہیں, رسول اللہ کے پیچھے پڑھی. اور اگر حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا منافق ہو سکتا ہے, تیرے میرے پیچھے نماز پڑھنے والا منافق کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ 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 اللہ. یہ آپ نے کون سا پیمانہ رکھا ہوگا؟ پیمانہ تو آج ہے. ہم آج ریاست مدینہ والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ان کے پاس ہے 5 سال کے لیے, وہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے کیا قدم اٹھا رہے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں میجر طارق صاحب اسمبلی میں ہیں, ناموس رسالت پر کتنا وہ بول رہے ہیں. ہائے 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 ہائے, بڑا پیغام ہے شاہ جی. ملک سہیل اسمبلی میں ہے, کتنا ناموس رسالت کے لیے بول رہا ہے. یہی میری بولی بالی قوم کل پھر الیکشن آئیں گے, ہمیں گٹر بنا دے, ہمیں نالی بنا دے, ہمیں بجلی دے دے. یہ گٹر نالی بجلی یہی رہ جائے گا. اگر رسول اللہ نے روز قیامت پوچھا بتاؤ کنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی ہے, تو دونوں بدماشوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے. جو 6 دن جیل میں کاٹ سکتے وہ قبر کی سختیاں برداشت کر سکتے. ہم اس لیے آپ لوگوں کو کہتے ہیں اپنے اندر کا مسلمان جو ہے اس سے بیدار کریں, مگر نہ آنے والا وقت بڑا ہی خطرناک وقت ہے. قلعہ امیر مجاہدین جب سپیکر اتر رہے تھے اس وقت فرماتے تھے اور مولوی اور پیرو یہ بات سپیکروں تک نہیں رہ رہی, یہ اس سے آگے بڑھے گی. مولوی اور پیر کہتے تھے یہ بابا ویسی لگا رہتا ہے, بڑی سخت باتیں کرتا ہے, ساری دنیا کے سپیکر تھے لیکن خادم حسین رضوی کی مسجد کا سپیکر نہیں ہوتا. اور قبلہ امیر مجاہدین کی مسجد میں زور کے وقت انہوں نے سپیکر اتارے. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا, میں نے کہا حضرت آپ کی مسجد سے جو سپیکر انہوں نے اتارے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا زور کے وقت وہ اتار کر گئے اور 4 لگے ہوئے تھے. اثر سے پہلے میں نے 8 مزید منگوا کر لگا دی.
مسلمانوں نے نماز تراویح 6 فٹ پر پڑھی یا نہیں پڑھی؟ بڑی وہ بھی 6 مقتدیوں نے، اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا مسئلہ یہ تھا اگر بات ہوتی نا صرف مولویوں پر، پھر تو کمیٹی والوں کو بھی بڑا رمضان آیا ہوا تھا جی، لیکن مجاہدین نے مارے کھائیں پہلے، پولیس والوں نے انہیں گھسیٹا، اٹھا کر گاڑیوں میں پھینکا، آپ کے بچوں پر کلاشنکوفیں تانی گئی، آپ کی پاک دامن بیٹیوں پر کلاشنکوفیں تانی گئی، ساری دنیا پیچھے ہٹ گئی، لیکن قبلہ امیر مجاہدین کھڑا رہے۔ پھر مارکوں نے کرم نوازی کی، وہ جنازہ ہوا کہ بڑوں بڑوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر ہماری آنکھیں نہ کھلے نا تو پھر کب کھلیں؟ آج معافی مانگنے کی ضرورت ہے رسول اللہ سے، رب کی بارگاہ سے، یا اللہ ہم نے تیرے نبی کے دین کے ساتھ غداریاں کی، حضور کی ختم نبوت کے ساتھ غداریاں کی، ناموس رسالت پر ہم نے کمزوریاں دکھائی ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرما۔ انشاءاللہ قبلہ امیر مجاہدین کا مشن اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ دعا ہے اللہ کی قبر پر کروڑہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ باقی کسی پروپیگنڈے کا آپ نے شکار نہیں ہونا، فلاں کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے، فلاں کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے، کسی گستاخ کے ساتھ اور حضور کے عاشقوں کے قاتل کے ساتھ نہ ہم اتحاد کرتے ہیں۔ اگر یہ تو پاکستان کی حکومت ہے، ساری کائنات کی حکومت بھی مل جائے ہم اسے ٹھوکر کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا سودا بابے نے دربار مصطفیٰ میں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری دعا ہے لبیک لبیک یا رسول میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے جملہ معاونین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور قبلہ حضرت علامہ مولانا مخدوم محمد ذوالفقار حیدری صاحب کی جملہ دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، ہمارے درینہ ساتھی مفتی محمد عرفان القادری صاحب ماشاءاللہ آج انہوں نے بھی امامہ شریف اتارا میں نے کسی حال میں دیکھا، اور جب مولوی امامہ اتار دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ میدان عمل کے لیے بالکل تیار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک تو نجات جو ہے لبیک کے ساتھ ہی ہے۔ رگڑا تو سب کو ہی لگ رہا ہے، کم از کم روزے کی آمد ہم اس رگڑے سے بچ جائیں گے کہ رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، بس اس سے بچ جائیں گے۔ باقی میں نے تو 10-15 منٹ کی گفتگو کرنی تھی، چونکہ میں پکا سیاسی مولوی ہوں۔ کچھ لوگ ہیں غیر سیاسی، پیر بھی غیر سیاسی، ہم ہیں نہیں غیر سیاسی، ہم سیاسی مولوی ہیں۔ میری تقریر بھی ہماری ساری سیاسی ہوتی ہے۔ میں نے حضرت کو کہا بھی 10-15 منٹ کی میں نے تقریر کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے مرکزی نائب امیر جنرل اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید ظہیر الحق شفیع شاہ صاحب وہ بھی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے، اور ماشاءاللہ بابا اہل سنت حضرت علامہ انجینئر محمد حفیظ اللہ صاحب یہ بھی تشریف لے آئے ہیں کہ ماشاءاللہ کتی زبانہ چے خطاب کرے سن تے چاس تھی سی۔
شبراہ ایسے بھی ہوتی ہے انشاءاللہ اب ماحول بدلے گا. یہ امن کی رٹے لگا کر ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے قوم کا. قوم کے اندر حریت ہی نہیں, قوم کے اندر جذبہ ہی نہیں, بالکل ایک قسم کی مایوسی چھائی تھی. قبلہ امیر مجاہدین نے لوگوں کو بیدار کیا ہے. اب انجینئر حفیظ اللہ عالمی صاحب بھی ایک دفعہ ڈی سی اسلام آباد مجھے کہنے لگا یہ سارے مولوی آپ لوگوں نے جماعت میں بھرتی کیے ہوئے ہیں. اور میں نے کہا اللہ کے بندے یہ جہاز اڑانے والا بندہ ہے, آپ کی آرمی کا ریٹائر بندہ ہے. اب بات یہ ہے جو لبیک کے ساتھ آتا ہے وہ امامہ بھی پہن لیتا ہے, داڑھی بھی سجا لیتا ہے. ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنی مصروفیات میں اس وقت نکالا, یہاں تشریف لائے. اور آج کی اس بابرکت رات میں انتہائی خلوص نیت کے ساتھ اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ حضرات کو تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان میں شمولیت کی دعوت پیش کرتا ہوں. یا تو آپ یہ کہیں نا, آپ تو پہلے بھی حاضر ہیں نا, جو نہیں حاضر ہے ہم کو کہہ رہا ہوں. اور حاضر آپ نے ہمارے لیے نہیں ہونا, اپنے ایمان کے لیے ہونا ہے, حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے ہونا ہے. آج وقت ہے اکٹھے ہو جائیں, اس پلیٹ فارم پر آ جائیں. ہماری جہاں پر کوئی غلطی ہے ہمیں بتائیں, ہم اس کی اصلاح کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ بندہ کہے کہ جناب اب میں آ گیا ہوں, پالیسی بھی میری ہو, پالیسی تو وہی ہوگی جو قبلہ امیر مجاہدین نے ہمیں راستہ دکھایا. وگرنہ ہمارے پاس اتنے مشیر ہیں, صبح شام ہم یہی پوری سنتے رہتے ہیں. ابھی آزاد کشمیر کا الیکشن ہے, بے شمار صبح و شام مجھے مشاہد فون کر رہے ہیں, اس کو ٹکٹ دے دیں, اس کو ٹکٹ دے دیں, یہ سیٹ نکال سکتا ہے, یہ 10,000 ووٹ لے سکتا ہے. میں نے کہا یہ آزاد ہی کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا جاتا 10,000 ووٹ دے. کشمیر میں تو اتنے ووٹ ایم ایل اے بن جاتا ہے. لہذا آج وقت ہے آپ لوگ کھڑے ہوں, میدان میں آئیں, آگے آئیں. جب آپ اس راستے پر چلیں گے, اگر دین نے اور حضور کے نام نے ہم جیسے نکموں کو عزتیں دی ہیں تو آپ لوگ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں, فاضل ہیں, اللہ آپ کو بھی مزید عزتوں سے نوازے گا. اور نجات اسی کے دامن کے ساتھ وابستگی میں ہے. اگر نہ رمضان آنے والا ہے اور اس کے بعد اگر یہ قانون اسی طرح آگے چلا تو پھر نہ کوئی مسجد بچے گی, نہ کوئی مدرسہ بچے گا, پھر سارے مولویوں کو ریڑیاں ہی لگانی پڑے گی مجھ سمیت. یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے, یہ آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں. صبح پہلے وہ قانون نکلوا کرنا اور اس کو پڑھیں ایک دفعہ کہ اس کی 27 شکیں ہیں کیا, حکومت کیا چاہتی ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قوم کے ساتھ کتنا خوفناک ہاتھ ہوا ہے, اور اس میں اپوزیشن ان کے ساتھ شامل ہے. یہ بات یاد رکھیں, یہ آرڈیننس نہیں ہے, یہ قانون پاس ہوا ہے اور پاس اسمبلی سے ہوا ہے. اگر اسمبلی سے پاس ہوا ہے تو اپوزیشن سوئی ہوئی تھی, یہ کیوں نہیں بولی؟ اس لیے کہ دین کے خلاف یہ ساری جماعتیں ایک پیج پر ہیں, یہ سارے لبرل ہیں, یہ سارے دین کے خلاف ہیں. آپس میں یہ اقتدار کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں,
باقی یہ دین کے خلاف ایک پیپر ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب تک تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو ہمت دے گا. ہمارے قائد صاحبزادہ حافظ محمد سعد رضوی صاحب نے بھی جمعے کو اعلان فرما دیا ہے. انشاءاللہ ہم اپنی مساجد کا بھی تحفظ کریں گے, مدارس کا بھی تحفظ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قیادت میں دین کو تحت لانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.